السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 سے 160 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ اپ کمنگ قرآن آیات کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ، کہ جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوں یا مارے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہاں وہ خورد و نوش پا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، ہمیں تو نے وہ دکھا رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، یعنی ایسا کچھ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا کہ اے اللہ تعالی، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر شہید ہو جائیں یا پھر جنگ کریں اور شہید ہو جائیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو یہ لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندے میں ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کچھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان سے، من الاموال، مال کے، والانفس، اور جان کے، والثمرات، اور پھل، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم، اور جو پہنچے انہیں، یعنی جب ان کو پہنچتی ہے، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہیں گے، ان للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اس فقرے میں تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب میں ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، یہ ہدایت پانے والے یا ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ، اور بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی صفا اور مروہ میں سے نشانات ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے خانہ کعبہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی حرج، علیہم، اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صحیح کرنا واجب قرار دے دیا۔ اگرچہ صحیح واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں، کہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانیوں کی وجہ سے گناہ ہو۔ اس آیت میں یہ شک دور کر دیا گیا۔ الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، کلی نشانیاں، والہدا، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، ہم نے واضح کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس میں اشارہ ان یہودی اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مرکوز ان بشارتوں کو چھپاتے تھے،
جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ جو تابوا انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور واضح کیا، فَأُولَئِکَ بس یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور چھپی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمت والا ہوں یا بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔